اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی آج سے بدل جائے گی۔ آج جن قرآنی کلمات کا وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ بہت ہی پیارے کلمات ہیں۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کو اگر کسی مشکل میں پڑھا جائے تو فوری طور پر وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ رزق کی تنگی کے لیے یہ کلمات پڑھیں تو رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اور اگر یہ کلمات کسی حاجت کے لیے پڑھے جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ حاجت پوری ہوتی ہے۔ کسی مقصد کے لیے پڑھے جائیں تو وہ مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمات بہت ہی پیارے اور خوبصورت ہیں۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، جو میرا وکیل ہے۔ یاد رہے کہ جب بندہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ اس کے لیے اس کا اللہ ہی کافی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ کلمات سورہ آل عمران کی ایک آیت کا حصہ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو انہی کلمات کا ایک ایسا مجرب اور قیمتی وظیفہ بتاؤں گا جس کو آپ اپنے کسی بھی حاجت کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ بہت ہی لاجواب عمل ہے، اس کو آپ نے کسی صورت مس نہیں کرنا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ خاص وظیفہ ہے، اور یہ کرنا کیسے ہے؟ دوستو، یاد رہے کہ یہ کلمات وہی ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھے تھے جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر اس وقت یہی کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پیارے بھائیوں، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ ڈالا تو اس پر نمرود سخت برہم ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ بہت بڑی آگ جلانے کا انتظام کیا جائے۔ کئی دنوں تک لوگ ایندھن اکٹھا کرتے رہے۔ اس کے حکم کی تعمیل میں ہر کسی نے ایندھن اکٹھا کیا، اور ایک بڑے میدان میں یہ ایندھن اکٹھا کیا گیا، اور پھر نمرود نے حکم دیا کہ اس ایندھن کو آگ لگائی جائے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جلائی گئی تو اس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے، اور ایسی آگ کسی نے نہ دیکھی تھی۔ آسمان میں 3 میل فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو اس میں گر کر راکھ ہو جاتا۔ اس آگ کے قریب کوئی نہ جا سکتا تھا، اتنی بڑی یہ آگ تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکا جائے؟ تو اس وقت حزان نامی ایک شخص نے منجنیق بنائی جو اس سے پہلے کسی نے نہ بنائی تھی، اور لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور رسیوں میں جکڑ دیا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارکہ پر یہی کلمات تھے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے مالک، تو ہی ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو ہی میرا کار ساز ہے، اور تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے۔ یہی کلمات تھے جو آپ علیہ السلام کی زبان مبارکہ پر تھے۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ کر منجنیق میں رکھا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر منجنیق کو کھینچا اور زور سے چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں میں جا گرے۔ یہ مناظر دیکھ کر آسمانوں پر فرشتے بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ اے مالک، تیرے خلیل کو اس کے دشمنوں نے آگ میں پھینک دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے خلیل، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ میں آپ کی مدد کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حاجت تو ضرور ہے، مگر اس ذات سے جو حاجات کو پورا کرنے والی ہے۔
اور فرماتے ہیں کہ بارش اور ہوا کے فرشتے بھی حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ حکم دیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیں، لیکن آپ علیہ السلام کی زبان مبارکہ پر یہی کلمات تھے اور آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہی مددگار ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہی آگ جو آسمانوں کو چھو رہی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بن گئی۔ اسی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی نعمتیں بھی جاری فرمائی۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، کہتے ہیں کہ وہ رسیاں تو جل کر راکھ ہو گئیں جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو براہ راست حکم فرمایا کہ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہونا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ آپ علیہ السلام کا صبر بہت ہی عظیم ہے اور آپ علیہ السلام کا توکل بھی عظیم ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ کیا کہ سامنے ہلاکت کا سامان دیکھ کر بھی آپ کے قدم نہ ڈگمگائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر اور توکل پر یہ نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں۔ پیارے بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بھی یہی یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نقصان نہ دے سکے، نہ اس کائنات کی کوئی ایسی چیز انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی اور کائنات کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، ایسا توکل کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ اور جب ہم اسی توکل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کی کوئی حاجت ایسی باقی نہ رہے گی جو پوری نہ ہو۔ ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں نکالے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، رزق کے لیے، روزگار کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کی نافرمانی کے لیے، کاروبار کے لیے، کوئی بھی مقصد ہو جو پورا نہیں ہو رہا، بس پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے۔ کوئی حاجت ہے، بڑی سے بڑی حاجت ہے، لاکھوں جتن سے پوری نہیں ہو رہی، بہت کوشش کر چکے ہیں لیکن پوری نہیں ہو رہی، تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہوگی۔ وظیفے کا طریقہ غور سے سن لیجئے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کوئی خاص وقت یا کوئی خاص دن اس کے لیے مقرر نہیں ہے۔ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد کریں یا رات کو کسی وقت کر لیں، دن میں کرنا چاہیں تو دن میں کر لیں۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے، اور وظیفے کو کسی ایسی جگہ پر کریں جہاں آپ کو یکسوئی حاصل ہو۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد ایک تسبیح 100 دانوں والی پر یہ کلمات حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے اس عمل کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو جانا ہے، اور اپنے مقصد، اپنی حاجت، اپنی پریشانی یا مشکل کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، یاد رہے اس وظیفے کو آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ جتنا یقین اور اللہ کی ذات پر توکل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے، اتنی جلدی نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔